بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں فلسطین اور اسرائیل کی سچویشن کے حوالے سے آپ کو بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس دینے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گھنٹوں کے اور دنوں کے حساب سے جانی نقصان جو ہو رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال بہت کشیدہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں اس کانفلکٹ میں، تو نہ صرف اس حوالے سے آپ کو ریگولر اپڈیٹ کروں گا آنے والے ویلاگس میں اور اس ویلاگ میں بھی، بلکہ کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس کانفلکٹ پر ہیں تو پوری دنیا اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، کس بات کا اظہار کر رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اور آنے والے ویلاگس میں تاریخی طور پر بھی اس کانفلکٹ کو کور کروں گا۔ آج کے ویلاگ میں خصوصی طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کیا کہا ہے، کس چیز کا اعتراف کیا، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے اس ساری صورتحال میں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، ایران کے وزیر خارجہ اور حماس کے پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ تو ایرانی وزیر خارجہ نے کیا کہا ہے اور جو پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ ہیں حماس کے، انہوں نے کیا کہا اور دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی ہے، اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے مابین ریاض میں محمد بن سلمان کے فارم ہاؤس پر 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال کے حوالے سے۔ اس ملاقات میں دونوں نے، یعنی کہ کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلمان اور اینٹنی بلنکن امریکی وزیر خارجہ نے کیا کہا ہے، اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے ویلاگس میں اس کانفلکٹ کو تاریخی طور پر کور کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ جو بیلفور ڈیکلیریشن تھی، یعنی کہ جب اسرائیل جو ہے اس کا قیام کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ایک بیلفور ڈیکلیریشن جو ہے وہ، یعنی کہ 20ویں صدی کی میں ایک انسیڈنٹ کی آپ سے بات کر رہا ہوں، ایونٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے میں شروع نہیں کروں گا، بلکہ اس کو جب میں آپ کے سامنے تاریخی طور پر لے کر آؤں گا تو اس کو تاریخی اعتبار سے اسرائیل، آپ کو پتہ نا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے جو بیٹے تھے اور پھر آگے سے ان کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی روٹس پیچھے وہاں سے جا کے ٹریس کرتا ہے، اور پھر مسجد الاقصیٰ اور جو یہودیوں کا وہ جو اپنا وہ ہے ٹیمپل ہے، وہ کس طرح سے اس سے اپنی ہسٹری ٹریس کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا کیا کنیکشن ہے اور کرسچنز کا کیا کنیکشن ہے، مسیح برادری کا، عیسائیوں کا کیا کنیکشن ہے، وہ ساری چیزیں آپ سے، کیونکہ یہ جو یروشلم ہے یہ بہت ہی اس حساب سے ایک یونیک قسم کا شہر ہے، ایک یونیک قسم کی سٹی ہے جہاں پہ تینوں ایبراہیمک ریلیجنس جو ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ جوڈیزم ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، تینوں ہسٹوریکلی اپنی روٹس جو ہیں یہاں سے ٹریس کرتے ہیں۔ تو وہ ادھر سے شروع کریں گے اور پھر آتے 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 یہ کانفلکٹ کیسے بنا ہے یہاں تک بھی آؤں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ آنے والے ویلاگس میں۔ آج کے ویلاگ میں جو ہے ڈائریکٹلی آج کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے اپڈیٹس کیا ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ 7 اکتوبر کو حماس نے غزہ کی سرحدی رکاوٹ کو توڑتے ہوئے جنوبی اسرائیلی کمیونٹی اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا، اور اس کو نام دیا تھا طوفان الاقصیٰ آپریشن کا۔ اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے کہ بات نوبت یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو یہ جو حملہ ہوا تھا حماس کی جانب سے اسرائیل پہ، اس کو نام طوفان الاقصیٰ آپریشن کا دیا گیا، اور زمینی، فضائی اور سمندری تینوں طریقوں سے جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا گیا۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے سوال ہوا اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر سے کہ یہ جو حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا تینوں اطراف سے، اور اس کی کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور وہ بڑا آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ تو جواب میں، میڈیا کا سوال تھا یہ، تو جواب میں اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر نے یہ اعتراف کیا کہ ہماری غلطی ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکا اس کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ 2021 کی جنگ سے حماس نے سبق سیکھ لیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ابھی کا جو حملہ ہوا ہے 2023 میں،
ہم اس کو روک نہیں سکیں یا اس کے بارے میں پتہ نہیں کر سکیں تو یہ ہماری غلطی ہے. تو اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا. دوسری طرف جو اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ قیدیوں کا جو تبادلہ ہے اس کے حوالے سے مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے بھی کچھ لوگ جو ہیں اور کچھ فوجی جو ہیں وہ حماس کی کسٹڈی میں ہیں اور فلسطینیوں کے حوالے سے فلسطینیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی کسٹڈی میں ہیں. تو ان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مذاکرات کی پاسبلٹی کو پرائم منسٹر نیتن یاہو نے مسترد کر دیا ہے. اور آگے سے انہوں نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اور اب غزہ پر 3 طرف سے حملے کریں گے. یعنی کہ یہ دھمکی بھی دیا ہے کہ اب ہم سمندر سے، زمین سے اور فضا سے غزہ کے اوپر حملہ کریں گے اور اب اگلے مرحلے کا وقت آ گیا ہے اور فوج تیار ہے اس کے لیے. تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات، دیکھیں کسی بھی جنگ کا جو ایونچولی اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا وہ پھر مذاکرات پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یا ادروائز تو آپ جینوسائیڈ کرتے ہیں نا. بالکل ہی ایک ملک یا اس سے تعلق رکھنے والے عوام یا قوم کو اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ختم کرنا ہے تو وہ تو بین الاقوامی قوانین کی روح سے نسل کشی میں آ جاتا ہے. تو دشمن کو ختم کرنے کی قسم کھائی سے کیا مطلب ہے؟ یہ ایک تشویشناک بات ہے. بہرحال ایک اور، لیکن دوسری طرف جو حماس ہے اس کا بھی جو اس وقت جو صورتحال ہے یا اس کے بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی اگریسو ہیں. اگر اسرائیل کی طرف سے اگریسو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو حماس کی طرف سے بھی، اس کے باوجود کہ آج وہاں پہ جو ڈیتھ ٹول ہے اس میں 300 فلسطینیوں کی مزید ہلاکت اور شہادت کی خبر ہے، اور کل تک وہ 2000 تھی اور اب 2300 کے قریب پہنچ گیا. لیکن اس کے باوجود جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں حسین امیر عبد الحیان، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے. پہلی ملاقات ہے حماس کے پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ اور ایرانی وزیر خارجہ کے مابین جب سے طوفان الاقصی آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد سے پہلی ملاقات ہے. اور اس ملاقات میں دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور ایران نے کیا سٹینڈ لیا اور ایرانی وزیر خارجہ نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا جی کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ مسلم دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے. مزید انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام کے خلاف صہیونیوں کے جنگی جرائم کی آخری حد ہے. فلسطینی قوم کی طرف سے انہیں جو دھچکا پہنچا ہے وہ بے مثال ہے. یعنی کہ یہ حوالہ دے رہے ہیں اس طوفان الاقصی آپریشن کا جو حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے جسے طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا ہے یہ دھچکا بے مثال ہے. ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا جانا چاہیے. اس ایشو پہ یہ ایران کی طرف سے تجویز ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جو ایران کا موقف ہے فلسطین کے حوالے سے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور مزید یہ کہ طوفان الاقصی آپریشن ایران نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ یہ ایک فطری رد عمل تھا. یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اس کے نتیجے میں یہ آپریشن ہونا ایک فطری رد عمل تھا. اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت فلسطین میں فلسطینیوں کا وحشیانہ قتل عام ہو رہا ہے. ان کے گھر، مساجد، ہسپتال اور عوامی مقامات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی میں. تو یہ ایران نے ایک موقف لیا ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس ملاقات میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت اہم ملاقات ہوئی ہے وہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے مابین کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے فارم ہاؤس جو کہ ریاض، سعودی عرب کی سٹی ریاض میں ہے، وہاں پر ہوئی. اور اس ملاقات کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا. اب اس ملاقات میں جو ایم بی ایس کے فارم ہاؤس پر ہوئی ہے، دونوں کے مابین کیا بات ہوئی ہے، ایم بی ایس نے کیا کہا اور اینٹنی بلنکن نے کیا کہا. ایم بی ایس نے کہا جی
کہ غزہ میں عسکری کارروائیاں فوری روکی جائیں. یہ مطالبہ کیا گیا MBS کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ کو کہ غزہ میں کارروائیاں عسکری طور پر جو ہو رہی ہیں ان کو فوری روکا جائے, کشیدگی ختم کی جائے, اور غزہ کا جو محاصرہ ہوا ہے اسرائیلی فوجوں کی طرف سے اس محاصرے کو ختم کیا جائے. مزید یہ کہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں. یہ 3 باتیں MBS کی طرف سے کہی گئی ہیں امریکہ کو. امریکہ نے کیا جواب دیا جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے حملے رکنے چاہیے فوری طور پہ, اور مزید یہ کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو حماس نے یرغمالی بنایا ہوا ہے ان کی رہائی کی یقین دہانی فوری طور پر دی جائے. تو ایک طرف تو جو پرائم منسٹر نیتن یاہو اسرائیل کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں اور دشمن کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے, لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یرغمالی ہیں اسرائیل کے ان کو فوراً رہا کرنے کی یقین دہانی دی جائے اور حماس کے حملے روکے جائے. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک تو گراؤنڈ لیول پہ جو صورتحال ہے وہ بہت ہی کشیدہ ہے یقینی طور پہ کہ جب جانی نقصان ہو رہا ہے اور گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے, اور فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اسرائیل میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ لیول پہ ہو رہا ہے بین الاقوامی لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ملکوں کی مابین جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو ایک سینسٹیوٹی اور کشیدگی اور تشویش نظر آ رہی ہے. اور یہ اس وقت پہ نظر آ رہی ہے کہ جب بین الاقوامی سطح پہ معاملات ایک خاص ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کی جو پوزیشن تھی اسرائیل کے حوالے سے, اس پوزیشن کو ریویو کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے. اسرائیل کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ کوئی بزنس پروجیکٹس کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. لیکن جب سے یہ مسئلہ اٹھایا, دونوں طرف سے جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اس کے بعد سے وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین جو بات چیت ہو رہی تھی کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی رک گئی ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ وقتی طور پر معطل کر دی ہے MBS نے. اور ایک طرف تو جو معاشی طور پہ اسرائیل کی قبولیت ہو رہی تھی وہ قبولیت میں اس وقت رکاوٹ آ گئی ہے, وہ معطل ہو گئی ہے. دوسری طرف جو ایران ہے اس نے بھی ایک ایگریسو سٹینڈ لیا ہے, اور تیسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھی اسرائیل کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر ایک سٹینڈ ایگریسو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ امریکہ کا پوائنٹ ہے یا پوائنٹ آف ویو ان کا موقف ہے اس حوالے سے. تو یہ جو اس وقت کشیدگی ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ادھر تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر مختلف ملکوں کے اس حساب سے جو تاریخی طور پر پوزیشنز ہیں وہ انہوں نے لی ہوئی ہیں. پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس نے بھی ایک پوزیشن اس حوالے سے لی ہوئی ہے فلسطینیوں کے حوالے سے. اب اس میں تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور مزید کچھ تجاویز بھی دے رہے ہیں, اور سچویشن انٹرنیشنل لیول پر بھی اس حوالے سے تھوڑی تشویشناک ہے, کشیدہ ہے. تو جو آج کی ڈیولپمنٹس تھیں اس حوالے سے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالک اس مسئلے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا یہ مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور حل ہونے کے حوالے سے تجاویز کیا آ رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں گا اور خبریں ڈیولپمنٹس آپ تک پہنچاتا رہوں گا. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.